बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम, खुश आमदीद, भली करी आया, जी आया नु। خوشان گیور کچھ آسومی بحال بلا جے کھالن۔ میں حمیرہ جہاں زیب اور میں زکیہ حکیم آپ کو تمام جماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے جشن سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملیز بہت ساری خوشیاں، بہت سارا سکون اور بہت سارے اتفاق اور محبت کے ساتھ اس سالگرہ کو منائیں۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا دن ہے۔ ذکیہ، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام جماعتوں کے لیے یہ دن بہت سارے سیلیبریشنز، بہت سی نئی امیدیں اور نئے وعدے اور ارادے لے کر آتا ہے۔ یقیناً حمیرہ، ایسا ہی ہے۔ یہ سال ہم سب کے لیے نہایت ہی اہم رہا۔ حالانکہ اس سال میں ہم نے بہت سارے غیر معمولی واقعات بھی دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سال ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہو سکے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا ذکیہ، اور شاید اسی لیے آج ہم دوبارہ ملے ہیں تاکہ ہم امام زمان کی 84th برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کو وش کر سکیں۔ تو حمیرہ، آج ہم کرنے کیا والے ہیں؟ پلان کیا ہے؟ ذکیہ، صرف آج نہیں بلکہ مسلسل 3 دن تک ہم بہت سے پروگرامز جماعتوں کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ پرفارمنسز دیکھیں گے اور ان تمام سیلیبریشنز کو انجوائے کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جماعتوں نے کس طرح سے سالگرہ کے موقع پر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار مولانا حاضر امام سے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ذکیہ، اور جہاں ہم امام کی محبت جو جماعتوں کے دلوں کے اندر ہے اس کو دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی کہ میں اپنا چھوٹا سا اظہار پیش کروں۔ تو میں وہ اظہار ایک شعر کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ تیرے فرمان پر ہر دم کروں سر تسلیم خم، تجھے سب سونپ دوں سب کچھ تو رہے نہ کوئی غم، تیرے فرمان ہدایت پر میرا کل ایمان، تیرے ہر لفظ پہ جھک جائیں میرے دونوں جہان، آج اس عہد و وفا کا میں وعدہ کروں، تیری ہو کر ہی رہوں گی میں یہ عیادہ کروں۔ ذکیہ، یہ جو احساسات ہیں اور یہ جو خیالات ہیں، یہ ہم مریدوں کے دلوں میں ایک چھوٹا سا ایک اظہار ہے، اس محبت کا اظہار ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہم جماعتوں کے ساتھ اپنی محبت کو اپنی بصیرت اور ہدایت کی صورت میں پیش کیا ہے، اور جماعتوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کی ہدایت کی صورت میں، اداروں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی وہ چینج دیکھتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کا یہ جو ویژن ہے، جو بصیرت ہے امام علیہ السلام کی، اس کو جاننے کے لیے کیوں نہ ہم گلگت بلتستان چلیں۔ وہاں پر ہمارے ساتھ ہماری ٹیم موجود ہے۔ آئیے ناظرین، ہم گلگت بلتستان چلتے ہیں، جہاں پر ہماری ٹیم ہمیں ایک ٹاک شو کے ذریعے سے امام علیہ السلام کا ویژن ان ہیومن ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پر ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں کو مولانا حاضر امام کا 84واں جنم دن آپ تمام کو مبارک ہو۔ آج کا یہ مخصوص پروگرام مولانا حاضر امام اور آفس آف امامہ کی جو سماجی خدمات ہیں، ان کا کردار ہے، اس کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان یاسمین کریم، جو اس وقت ہیڈ آف سوشل سیکٹر پروگرام AKRSP ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کی کوالیفیکیشن کی بات کروں تو آپ نے یونیورسٹی آف سوسیکس سے جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ 2005 میں نوبل پرائز کے لیے بھی منتخب ہوئی تھی، جو وومن کے حوالے سے UN کا پرائز ہوتا ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دنیا بھر کے کم از کم 12 ممالک میں ڈفرینٹ سیشنز میں، ڈفرینٹ ورک شاپس میں اور ڈفرینٹ ٹریننگز میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ آپ کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے محترم ڈاکٹر عبدالعزیز دینار صاحب، اطرب پاکستان کے ساتھ کم از کم 4 ڈیکیڈ سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے تھیسس کے حوالے سے، اسپیشلی جو تھیسس انہوں نے پریزنٹ کی ہے مدرسہ ایجوکیشن اور اس کے امپیکٹ کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس ڈسکشن میں۔ آپ کے پہلو میں تشریف رکھتے ہیں محترم سید شفا جان استاد، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تقریباً 3 ڈیکیڈ سے آپ اطرب پاکستان کے ساتھ ایز اے اسکالر آپ منسلک ہیں، اور اکراس دی پاکستان
بہت زیادہ جو ہے آپ کے خدمات ہیں اور کئی مینجمنٹل پوزیشنز پہ آپ نے کام کیا ہے، اور اس وقت آپ پہ تدریس اور ریسرچ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عبدالعزیز دینار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان سے آغاز کرتے ہیں، اور آج کے اس خوشی کے دن کے موقع پر ہم چاہیں گے کہ آپ کنسیپٹ آف امامہ جو شیعہ اسلام میں ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں، اور پھر اس کا رول جو ہے بحیثیت امام، اس کے آفس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب خوشجان صاحب۔ اسماعیلی امامہ در حقیقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے بعد دنیا میں اسماعیلی شیعی تشریح کے مطابق ہدایت کے لیے، دین اور دنیا میں توازن کے لیے اور انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے رسول کی آل میں سے ایک اس کے جانشین کا ہونا ضروری تھا، اور اسماعیلی تشریح کے مطابق ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان جو ہمارے حاضر امام ہے، علی مولا علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس کی آل میں 49ویں اسماعیلیوں کے حاضر امام ہے۔ اور اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو سماج کے حوالے سے، سماجی ترقی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعثت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، کہ مجھے آپ کی دنیا کی اصلاح کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اسماعیلی امام بھی اپنے رول کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے، اس کے کام کو، اس کی تبلیغ کو، اس کی دعوت کو آگے بڑھانے کی حیثیت سے اپنے مریدوں کی دنیاوی زندگی اور ان کی اخروی زندگی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے ویل بینگ کے لیے کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ امام کے اپنے کئی سپیچز اور کئی انٹرویوز میں انہوں نے اپنے رول کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگرچہ ان کا رول جو ہے وہ اپنی جماعت کو اسپرچولی ڈیولپ کرنا ہے، لیکن اسماعیلی تشریح کے مطابق اسپرچوالٹی سائلوز میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے۔ دین اور دنیا انٹرویون ہے، آپس میں مل کے دونوں کی ترقی ہوتی ہے، اور امام دنیا کی ترقی بھی اور دین کی ترقی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ جہاں اسماعیلیوں کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے امام نے بہت ساری انیشیٹوز لیے ہیں، بہت ساری ان کی ہدایات ہیں، ان کی اخلاقی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے امام نے بہت سارا کام کیا ہے، اسی طرح اسماعیلیوں کی دنیاوی ترقی، نہ صرف اسماعیلیوں کی بلکہ عالمی انسانیت کی دنیاوی ترقی کے لیے امام نے بہت ہی اہم کام کیا ہے اور بہت ہی اچھے پروجیکٹس چلے ہیں۔ اب یوں سمجھے کہ دین اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پھول میں خوشبو ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی زندگی آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں، جتنا تر و تازہ خوبصورت پھول ہوگا اتنی اچھی اس کی خوشبو ہوگی۔ تو امام دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرچول اینڈ مورل ڈیولپمنٹ آف دی جماعت اس کا میجر رول ہے۔ اور یوں امام اپنی 84 سالہ زندگی میں ان کی تقریباً 64 سالہ امامت کا زمانہ گزرتا ہے، اس پوری زندگی کو امام نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اور اگر ہم تاریخ کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیتے ہیں تو تمام اسماعیلی ائمہ جن کو جہاں جہاں موقع ملا ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک علمی جانشین کے طور پر علم کے ذریعے سے ترقی کو آگے بڑھایا ہے۔ اسماعیلی امامت در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی جانشینی کا ایک سلسلہ ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہ علمی وراثت کو لے کے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے فرزند امام حسین سے ہوتے ہوئے امام جعفر صادق، اور اس طرح دنیا میں علمی جب اسماعیلی اماموں کو موقع ملا ہے انہوں نے اس علمی وراثت کو آگے بڑھایا ہے۔ اور دنیا میں اسلامی دنیا میں سب سے پہلے یونیورسٹی الازہر اسماعیلی اماموں نے تعمیر کروائی فاطمی خلافت کے درمیان، اور اس طرح اماموں نے ہر زمانے میں علمی کام کے ذریعے سے سماج کی خدمات کو انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے حاضر امام ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان جو کر رہے ہیں، یہ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اور
جس کے اندر خاص کر اسماعیلی جماعت کی دنیا میں کئی ممالک کے اندر علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ استاد محترم نے جیسے بتایا کہ مولانا حاضر امام کی اس امامت میں ایک ان کا سماجی کردار بھی ہے امامت کی رسپانسبلٹیز میں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا حاضر امام کا ویژن کیا ہے سماجی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ ویژن ایک مشکل لفظ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں اور اس کو ڈیفائن کرنا مجھے سے کم علم آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ امام ایک مذہبی عہدے کا نام ہے امامت، تو اس حوالے سے ہم اس کو قرآن مجید سے انسپریشن لیتے ہوئے شاید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن شریف میں پیغمبر کا جو کردار بتایا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کی ذمہ داری بیسیکلی اسپریچول ڈیولپمنٹ اور عقلی ترقی، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، ایتھیکل ڈیولپمنٹ، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی امام کا ویژن اس دائرے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم مولانا حاضر امام کو فوکس کریں اور اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو مولانا حاضر امام نے سب سے پہلے اسپریچول ڈیولپمنٹ پر بہت سارے کام کیے ہیں، اور یہ ان کا ویژن ہی تھا کہ اگر ہم اسماعیلی کمیونٹی کو فوکس کر کے دیکھیں، ان کے ویژن کے نتیجے میں ایک ہماری جماعت کے اندر ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ مثلا ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے جماعت خانوں کا، جس کے اندر فارمل جو ہماری عبادات ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ ایسے افراد آپ کو ہماری جماعت کے اندر مل جائیں گے جو رات کے 1 بجے 2 بجے جا کر انڈیویجول جو سرچ ہے، ذاتی جو تلاش ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کی ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ باقی مجموعی طور پر لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتے ہیں، اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو ہماری زندگی اس کے مطابق گزرنا چاہیے، ہمارے فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا کاروبار ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سب اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سٹرکچر ایک تو جماعت خانے کی صورت میں موجود ہے، دوسرا دینی تعلیم کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مولانا حاضر امام کی شخصیت ہے، ان کے فیوز و برکات ہیں کہ انہوں نے ایک دینی تعلیم کا ایسا نظام ہمیں دیا ہوا ہے جس کے تحت کوئی بھی بچہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں درکت جیسے یاسین کے درکت جیسے گاؤں میں رہتا ہے، یا ہنزا کے چپورسین جیسے گاؤں میں رہتا ہے، یا امریکہ جیسے کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہے، وہ ایک ہی نصاب سے مربوط ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یکتائی، کنسپٹ آف نبوت اور ختم نبوت، اور پھر تصور امامت، اور پھر اخلاقیات اور دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب یکجا ہیں، اور ہر طالب علم چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہ آیا ہو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کوئی الگ چیز ہے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کوئی دوسری چیز ہے، یہ باہم مربوط ہیں۔ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی مولانا حاضر امام نے بہت سارے کام کیے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس پر کام کیے ہیں، اور جو ہمارے سامنے ہیں میں ان میں سے صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ سب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، بٹ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن کی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ 1977 میں اس پر کام ہوا اور پھر اس نے اپنا کام شروع کیا، اور اس وقت تک یہ تقریباً 200 کے لگ بھگ ریسرچ بکس جو ہے وہ سامنے لا چکی ہے۔ اس کے اندر جنرلی اسلام پر، پرٹیکولرلی اسماعیلی فیتھ پر، اسماعیلی ہسٹری پر جو ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ صرف اسماعیلی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ دوسرے مسلم کمیونٹیز یا نان مسلم کمیونٹیز سے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ مثلا ہم ڈاکٹر فرحات دفتری کا نام لے سکتے ہیں، وہ ان کا تعلق کوئی اسماعیلی کمیونٹی سے نہیں ہے،
یا ہم محمد ارکون جیسے آدمی کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں بڑا فعال رول پلے کیا. یہ ادارہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ اسلام پر ریسرچ کرتا ہے اور آج کے پرسپیکٹیو میں اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے تاکہ آج جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں ہم اپنے اسلام کی جو ہماری وراثت ہے اس کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے آج کے زمانے کے چیلنجز کو فیس کریں. نہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نہ زمانے کے چیلنجز سے ہم پیچھے ہٹیں. تو IIS کا یہ رول ہے اور یہ بہت بڑا رول ہے. ان کی IIS کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر اس کو سراہا جاتا ہے. لوگ اس پر فردر ریسرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ وہاں پر نہ صرف کتابوں کی صورت میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلکہ ہیومن ریسورس کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. بہت سارے اسکالرز وہاں سے پڑھتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ایتھیکل ڈیولپمنٹ ہے اور کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے کسی ایک شعبے سے دستبردار اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کو ہر صورت میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو ایتھیکل ڈیولپمنٹ یہ بہت ہی ایک یہ دل کی طرح ہے، انسان کے جسم کے اندر دل کی طرح ہے. جب تک آپ کے ایتھکس مضبوط ہے کسی بھی کمیونٹی کے یا کسی بھی کمیونٹی کے کسی بھی فرد کے مضبوط ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے. ایتھیکلی کوئی انسان گر جاتا ہے یا کوئی کمیونٹی گر جاتا ہے تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو سچائی کے حوالے سے، اسلامی برادرہڈ کے حوالے سے یا کمیونٹی کے اندر بہن بھائی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے، کاروبار میں دیانتداری کے حوالے سے مولانا حضرت امام نے بے شمار فرامین اور سپیچز فرمائے ہیں. میرے خیال میں ان کی کسی یونیورسٹی یا کسی بھی جگہ کی کوئی سپیچ ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ نہیں بتایا گیا ہو کہ آپ اسلام کے ایتھکس کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں. اس کے لیے پریکٹیکل کام بھی انہوں نے کیا ہے اور اپنے لیکچرز اور اپنے جو ان کے فرامین ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی کمیونٹی کو بھی نصیحت فرمائی ہے. باقی رہا سوشل ڈیولپمنٹ، تو سوشل ڈیولپمنٹ میرا اتنا ایریا نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے یاسمین صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر طور پر وضاحت کریں گی. کیونکہ یہ بات بڑی جڑی ہوئی ہے جو آپ نے گفتگو کی، سوشل ڈیولپمنٹ پہ آپ نے لا کے اس بات کو یہاں روکا. اب ہمارے درمیان ہم خوش قسمت ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک سوشل سیکٹر میں بہت ہی زیادہ تجربہ رکھنے والی ہماری ایک بہن ہمارے درمیان موجود ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا اپنا وسیع تجربہ ہے اور پھر جب بھی ہم امامت کو دیکھتے ہیں تو امامت کا ایک بڑا سیگمنٹ ایکیڈین انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام نے اپنے ویژن کو کس طرح ایکیڈین انسٹیٹیوشن کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس بات چیت میں ہم حصہ لے لیں. ہمارے معزز بھائیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ امام نے نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کا ہم جتنے بھی شکر گزار ہیں کم ہے، کہ میں ایک وہاں سے شروع کروں گی کہ 1976 میں جب حاضر امام تشریف لائے گلگت بلتستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ خواتین کی تعلیم نہیں ہے. تو حاضر امام نے محمدی گرلز اکیڈمی میں یہاں کی بچیوں کو لے جا کے داخل کر کے تعلیم کا رجحان پیدا کروانے کے لیے، اور اس کے بعد نرسنگ کے شعبے سے وہاں سے نرسنگ کروا کے یہاں پہ لا کے لوگوں میں شعور دینے کے لیے اس وقت ایک ابتدا کی کہ 76 میں جب حاضر امام آئے تو انہوں نے جب علاقے کو دیکھا تو یہ آغا خان فاؤنڈیشن نے جب آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کو ڈیزائن کیا تو اس وقت بھی حاضر امام نے یہ کہا کہ I have seen a horrible poverty in my جماعت کہا اس دوران. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کام کرنا ہے. تو اس دوران جو ہے 76 کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں اسکول میں پڑھتی تھی. حمزہ سے ہم 4 لڑکیاں، غیظر سے 4، چترال سے 4، ہم 12 لڑکیوں کو محمدی گرلز اکیڈمی کراچی لے کے گئے تھے آغا خان فاؤنڈیشن کے وساطت سے. وہاں پہ ہم نے جب میٹرک کیا تو میجورٹی کو کہا کہ آپ آغا خان یونیورسٹی میں نرسنگ میں شمولیت کریں، یہاں سے نرسنگ کریں، واپس جائیں تاکہ اور بچیاں آپ کو دیکھیں گے تو جو ہے ان کو بھی حوصلہ ہوگا. تو ہماری بہت ساری کلیگ ان میں سے کچھ ڈاکٹر بن گئی،
कुछ नर्सेज बन गई AKU में जाके, और हम कुछ जो है कि जो दूसरे शोबे हम में जाना चाहते थे, हमने और तरीक़े से जो है तालीम को आगे बढ़ाया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा। मौला की मेहरबानी से फिर हम यहाँ वापस आके, आप लोगों को याद होगा कि कराची में हाजिर इमाम ने स्टूडेंट्स से खिताब करके एक दफ़ा कहा था कि आप तालीम हासिल करके वापस अपने इलाक़ों में जाए और अपने इलाक़े की खिदमत करें। तो उस इमाम के जो है ना गाइडेंस को सामने रखते हुए हम लोगों ने वापस आके यहाँ पे अपनी खिदमत शुरू की। खान डेवलपमेंट नेटवर्क का जो इनेकाद किया, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के 30 ममालिक के लिए एक DN के इदारे बनाया, जहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ जो है कि सोशल सेक्टर की बात नहीं थी, बल्कि ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ना जमात के लिए इमाम ने काम शुरू किया। और उसमें न सिर्फ इस्माइली जमात को फ़ायदा हुआ, उसमें दुनिया के जो है ना हर वो लोग जो उन इलाक़ों में जहाँ पे ये इदारे काम करते रहते हैं, उन सब को फ़ायदा हो रहा है। सब लोग यकसान फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं बताऊँ कि जो सोशल सेक्टर के लिए ख़ास कर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आप देखें खान एजुकेशन सर्विस कई दहाइयों से जो है कि यहाँ काम कर रहे हैं। साथ में खान हेल्थ सर्विसेज जो पहला इदारा है 1970s में मेरे भाई ने जो ज़िक्र किया कि कराची से हमारी बहनें आई, जबकि हमारी ख़वातीन को क्या हमारे मर्दों को भी इतना शऊर नहीं था कि बुनियादी सेहत जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। उस दौरान हमारे इमाम ने हमारे लिए हेल्थ सेंटर्स बनाए यहाँ पे, और हमारी बहनें कराची से आई, हमें यहाँ सर्विसेज दी, उनको देखा देखी, उनसे हमने इंस्पिरेशन लिया, और हमारी मज़ीद बहनों ने जाकर नर्सिंग के शोबे को अपनाया। और आज दुनिया में बहुत दूर दूर तक हमारी बहनें जो है नर्सिंग के शोबे में यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में जो है जाके वो अपना खिदमत अंजाम दे रही हैं। साथ साथ हाजिर इमाम की एक मेहरबानी खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पे 1983 में जो है कि एक RSP शुरू हुआ, जिसमें ये एक ऐसा मॉडल था जो दुनिया में यूनिक था, जिसमें 3 उसूलों के तहत ये मॉडल शुरू हुआ। तंजीम, सरमाया, सलाहियत के लोग जो है तरक्की के लिए अपने समाजी मामलात को सुलझाने के लिए इकट्ठे हो जाएं और अपनी तंजीम साजी करें, मोहल्ले की सतह पे, गांव की सतह पे, और उससे ऊपर जो है तहसील की सतह पे जो है कि जमा हो जाएं और तंजीम साजी करें, अपने लिए वहाँ पे बचत के ज़रिए कैपिटल जनरेट करें। क्योंकि आपको पता है उस इलाक़े में इस इलाक़े में उस ज़माने में ज़्यादातर बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है ना। तो ये इमाम की मेहरबानी है कि इमाम ने इस इदारे के ज़रिए लोगों में ये शऊर दिया कि लोग जो है पैसों की बचत शुरू करें, उससे अपने लिए कारोबार करें, हुनर सीखें, और ऐसा हुनर सीखें जिसके अंदर उनका दिलचस्पी है और जिससे दुनिया में अपने मुआशी हालात भी बदल सकते हैं। तो इस तरह एक RSP का वजूद में आया। खान एजुकेशन सर्विसेज ने देखें हायर सेकेंडरी स्कूल्स का इनेकाद किया। खान हेल्थ सर्विसेज ने जो है टर्शियरी हॉस्पिटल्स शुरू किया, प्राइमरी हेल्थ केयर से आगे बढ़ के बड़े हॉस्पिटल्स का जो है इनेकाद किया। और इसी तरह और इदारे जैसे आका है, देखें खान एजेंसी फॉर हैबिटेट है, खान प्लानिंग बिल्डिंग सर्विसेज है, खान कल्चरल सर्विसेज है। ये तमाम इदारे जो इस इलाक़े में काम कर रहे हैं, ये इमाम की मेहरबानी है। हाज़िर इमाम ने हमारे लिए ये इदारे शुरू किया, जिससे हमारे समाजी मसले भी हल हुए और हमारे मुआशी मसले भी हल हो रहे हैं। तो हमारे इमाम ने हमें इस तरह के इदारे दिया, जिनमें हमें पहले तो हमें तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारे दिया, फिर सेहत बेहतर करने के लिए सेहत के इदारे, उसके बाद हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समाजी और मुआशी मामलात को जो है हल करने के लिए, मामलात को सुलझाने के लिए, तरक्की के लिए हमें AKDN के अंदर कोई 11-12 एजेंसीज है, डिफरेंट एजेंसीज, ये इदारे इमाम ने हमारे लिए बनाया, जिनसे न हमारी जमात सिर्फ मुस्तफ़ीद हो रही है, बल्कि जमात के सराउंडिंग में रहने वाले तमाम लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मुख्तसर वक्त में
پورے ایکیڈین کے سٹرکچر اور اس کے کام کے حوالے سے ہمیں بتایا. اب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں اور بہت ہی آپ کے تجربے سے لنک ہوتے ہوئے ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت اسماعیلی اور بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ، کیونکہ آپ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں آپ کا رابطہ ایکراس پاکستان پڑا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں امام نے جتنے بھی کام کیے ہیں امامتی اداروں کے ذریعے، ایکیڈین انسٹیٹیوشن کے ذریعے، اس کے امپیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل خوشان صاحب. تو اب یوں سمجھے کہ ان پڑھ لوگوں کو گاؤں گاؤں میں جمع کر کے ان کو تعلیم دینا، ان کو یہ بتانا کہ سماجی ترقی کیا ہے، ان کو یہ بتانا کہ بجٹ کس طرح آپ کر سکتے ہیں، بچت کس طرح آپ کر سکتے ہیں، ان کو یہ بتانا کہ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف اس طرف جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑا رول جو ایکیڈین کر رہا ہے، تمام اداروں کی میں بات کروں گا، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا. سب سے بڑی بات جو ہے شعوری بیداری ہے. تو جب یہ سوشل کانشیسنس کی بیداری ہو گئی تو لوگوں نے خود کام کرنا شروع کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اسماعیلیوں نے یہاں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. ان اداروں میں جیسے کہ ہمارے اپا نے کہا کہ تمام جو ابتدائی کام کرنے والے بڑے ماہرین تھے وہ مختلف سیکٹروں کے ماہرین تھے جو کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق تھا. انٹرنیشنل فگرز یہاں آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ یہاں تمام لوگوں کے لیے ایک راستہ فراہم کیا کہ وہ آگے ترقی کے لیے سوچیں، بچت کے لیے وہ کام کریں. اور پھر آہستہ آہستہ یہاں کاروبار اور KKH کی وجہ سے بھی اور مختلف قسم کے ادارجات آ گئے. ایک سٹینڈرڈ جو ہے، ایک مائل سٹون ایکیڈین نے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے انہوں نے قائم کیا. اور اس پر ریسرچ انٹرنیشنلی بہت ساری ریسرچ ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. مقامی لوگ اگر اس کے امپیکٹ کو اپنی جماعت کی نظر سے دیکھیں تو گلگت بلتستان میں آج اسماعیلی جماعت کو تمام برادریاں، تمام مسلم کمیونٹیز کے ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آؤٹ ریچ پروگراموں میں ہمیں آنے جانے کا موقع ملتا ہے. اور بہت زیادہ گڈ فیلنگز اسماعیلی جماعت کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور بہت ترقی ہو رہی ہے. تو گلگت کے شعراء نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، جمشید خان دکھی ایک بہت ہی نامور گلگت کے شاعر ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ ظلمت کدوں میں شمع فروزاں ہے شاہ کریم، اہل وطن پہ کتنا مہرباں ہے شاہ کریم، گلشن کے ارتقاء میں بڑا ان کا ہاتھ ہے، سچ پوچھئے تو جان گلستان ہے شاہ کریم. تو امامتی ادارجات نے اس طرح جو ہے یہاں زبردست قسم کا کام کیا ہے. ان کاموں میں اپنی جماعت کی ڈیولپمنٹ بھی ہے اور دیگر جو ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹیز کے ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. ہمیں وہ دن یاد ہے جب پہلے سکول بن رہے تھے اور گاؤں گاؤں لوگ ہے نا، کوئی کسی نے بجری اٹھائی ہے، کوئی پتھر توڑتا ہے، کسی نے لکڑیاں جمع کی ہیں، کوئی بجری نکالتا ہے، کوئی مستری کام کر رہا ہے، اور ہر گاؤں میں ایک مستانہ قسم کا کام ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا اور ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. یہ ایک تاریخ ہے. یہ تمام ادارے اس وقت سے کام کر رہے ہیں. لیکن ایک نقطہ، صرف اگر ہم روشن پہلو ہی کو دیکھیں گے اور جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ رہے گا. ہوا یہ کہ جو شہر ڈیولپ ہوتے گئے، جو ہائی ماؤنٹینز کے بالائی علاقوں کے جو لوگ تھے، خواہ وہ ہنزہ کے بالائی علاقے ہوں یا غزر کے بالائی علاقے ہوں یا چترال کے بالائی علاقے ہوں، یہاں ہم چترال کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، جو ان کو ترقی ملتی گئی، جو وہ بالی لحاظ سے بہتر ہوتے گئے، وہ ان ٹاؤنز کی طرف آتے گئے، اور وہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو نوشن تھا وہ ایک حد تک تو بہت اچھا چلا. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ علمی لحاظ سے آگے گئے، مالی لحاظ سے بہتر ہو گئے، تو یہاں یہ چھوٹے ٹاؤن شہر بنتے جا رہے ہیں، یہاں کاروبار کے مواقع زیادہ آ گئے، یہ اس طرف آ گئے. شاید ان علاقوں میں وہ چیز ابھی بھی ترقی کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ تمام علاقوں کا وزٹ کیا ہے تو آپ کو ایک بہت زیادہ فرق دکھ رہا ہے. شہری علاقے کے لوگ مالی لحاظ سے بھی علمی لحاظ سے بھی بہت ہی آگے جا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اس کے بجائے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید جو
دور دراز علاقے کے جو لوگ ہیں وہ خواہ اسماعیلی ہوں یا دیگر کمیونٹی کے ہمارے دوسرے مسلم بھائی بہنیں ہیں، ان کے ہاں بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں استاد محترم شفا جان کی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں. جیسے ابھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایکیڈین نے اپنی بساط کے حساب سے اپنی کاوشیں کی ہیں، لیکن ہر پروگرام کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہاں کوالٹی آف لائف بہتر ہو اور سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لوگ جائیں. تو ایسے میں اوبیسلی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانے کے لیے سول سوسائٹی کے فرد کی حیثیت سے انڈیویجول کا کیا کردار ہے اس میں؟ خالی ہم اداروں پہ ہی انحصار کریں یا انڈیویجولز کو بھی اپنا رول جو ہے پلے کرنا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں پہلے کنسپٹ آف امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم امام کے ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کنسپٹ آف امامت کے دو حصے ہیں. ایک تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے کسی امام کی طرف ہمارا اپروچ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک امام ہے اور ایک مرید ہے. امام کی طرف سے بلیسنگز ہے، مرید کی طرف سے جو ہے نا اپنے عقیدت کا اظہار ہے. لیکن مولانا حضرت امام کی شخصیت میں بڑا فرق ہے. انہوں نے اس کنسپٹ کو بہت وسعت دی. انہوں نے کنسپٹ آف امامت کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، ایک ادارے کی صورت میں ہمارے سامنے لایا. اور ایک ادارے کی صورت میں نہیں بلکہ کئی اداروں کی صورت میں اس کے فیوز ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ تعلیمی لحاظ سے ہو یا اخلاقی لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو. امام نے یہ کیا اور اس کا نتیجہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور یاسمین نے بھی دونوں نے فرمایا، ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس ہے. ہم اپنی 30 سال پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کو آبزرو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کی بھی ایج 40 سال ہے وہ اس کو آبزرو کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا یہاں ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے؟ اگر امامت ایک ادارہ ہے تو ادارے میں تو افراد ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میرے خیال میں سول سوسائٹی ڈیولپمنٹ سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے افراد کی کیا ذمہ داری ہے وہ سامنے آ جائے. اگر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم جو ہے وہ لینے والے ہاتھ تھے، یعنی ہمارے اینڈ جو ہے لینے والے ہاتھوں کے طور پر تھا. آج ہماری ڈیموگرافی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ہم دینے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اب دینا کیا ہے؟ اگر کسی کی فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی ہے تو وہ وہاں سپورٹ کر سکتا ہے. کسی کے پاس اسکل ہے تو وہ وہاں سپورٹ کر سکتا ہے. غرض جتنے لوگ اتنے ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. سول سوسائٹی کا بیسک رول تو یہ ہے کہ وہ کام کرے جو جہاں گورنمنٹ جا کے پھنس چکی ہے، گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے، وہاں سے ہم اپنے رول کو آگے بڑھائیں. یہ تو ایک بیسک کام ہے. اگر ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل گورنمنٹ نکالے یا ایکیڈین نکالے اور ہم خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ مولانا حضرت امام کا منشا اور ان کی خواہش بھی نہیں ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسے لیول پر ہماری زندگی آ گئی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ان لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں جن کی نیڈ ہے، جن کو ضرورت ہے. ان علاقوں میں جائیں، ان علاقوں کے لیے ہم اپنی کنٹریبیوشن دے دیں جہاں نیڈ ہے. تو یہ ہمارا رول بنتا ہے. یہ رول بہت چھوٹے پیمانے پر بھی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر بھی ہے. ہم اگر میں فارغ بیٹھا ہوں تو میں ایک سکول میں جا کر ایک کلاس لے کر بھی یہ کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں. ایک نلکے کا پانی بہتا جا رہا ہے اور میں دیکھتا جا رہا ہوں اور میں سول سوسائٹی کا ممبر ہوں، اس کو بند نہیں کر رہا ہوں تو میں اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہوں. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس سڑک سے گزرتے ہیں وہاں پر لوگوں نے جو ہے نا کسی نے بجری ڈالی ہوئی ہے، کسی نے پتھر جمع کیا ہوا ہے، روڈ بند ہے. ہم ان لوگوں کو بلا کر ان چیزوں کو ہٹانے کے لیے اپنا کوئی رول پلے نہیں کرتے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. یہ بڑے پیمانے پر یہ ہے کہ ہم پھر آپس میں میٹنگ کر کے کچھ اداروں کے ذریعے سے اپنی کنٹریبیوشن دے دیں. چونکہ امامت اب ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اس انسٹیٹیوشن کے اندر ہر فرد کا، چاہے وہ اسماعیلی کمیونٹی میں اسماعیلی کمیونٹی کا فرد ہو یا اسماعیلی کمیونٹی کا فرد نہ ہو، بٹ وہ اس ادارے کے ایریے میں اس احاطے میں جورسڈکشن کے اندر ہے تو ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے ایک اور بات بھی بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کو بیسیکلی
جو چیز جنم دیتی ہے وہ نالج سوسائٹی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. جہاں امام نے سول سوسائٹی کا ذکر کیا ہے وہاں نالج سوسائٹی کا بھی ذکر کیا ہے. نالج سوسائٹی بھی از خود وجود میں نہیں آتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ادارے ہیں جو اس کو سامنے لاتے ہیں. اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آج ہم کسی بھی علمی کام کا آغاز ہم کریں گے تو ہمیں ریفرنس ڈھونڈنا پڑے گا. اور ریفرنس کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہم جائیں گے گریک میں. ہم کہیں گے کہ میتھس کا آغاز کیسے ہوا تو ہم جائیں گے ہسٹری میں. اگر ہسٹری کا کوئی ہم ریفرنس دے دیں گے تو گریک میں ہم جائیں گے. کوئی بھی شعبہ زندگی ہے تو اس کا ریفرنس وہاں. کیوں؟ وہ نالج سوسائٹی تھی. حالانکہ ان کے پاس کوئی اس طرح ہماری طرح بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے نہیں تھے. وہ تو باربر شاپ میں بیٹھ کر کوسمولوجی پر ڈسکس کرتے تھے. لیکن انہوں نے اتنا ڈسکشن کیا ہوا تھا, آگے بڑھایا کہ ہر فرد اپنے آپ کو اس نالج سوسائٹی کا فرد سمجھتا تھا, ذمہ دار فرد سمجھتا تھا, جس کے نتیجے میں وہاں پر سول سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی تھی. آج بھی سب تعلیم یافتہ ہیں. کوئی گھر آپ کو ایسا لگے گا جہاں 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہوں اور وہاں پوسٹ گریجویٹ کوئی نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لیول پر آ چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن دے دیں. اس کے لیے آپ سول سوسائٹی کا نام دے دیں, اس کو آپ ریلیجیسلی فوکس کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. بٹ جو آج کے زمانے کے ڈائنامکس ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سول سوسائٹی, تو ہم بھی وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں ان ولنریبل جو ایریاز ہیں وہاں کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ایگزامپلس کے ساتھ اس رول کو, انفرادی اور رول کو اور سول سوسائٹی کو آپ نے ہمیں سمجھایا. اب میں دوبارہ یاسمین آپا کی طرف آ رہا ہوں, اور وہ سوال یقیناً آپ کے تجربہ اور پھر جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان دونوں کو ملا کر ہے کہ کیونکہ ہم جب ایکیڈین کی بات کرتے ہیں یا آفس آف امامہ کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آنے والے چیلنجز کو آپ کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ جیسے شفا استاد نے کہا کہ ہمارا اپنا انڈیویجول رول بھی اس میں پلے ہو اور انسٹیٹیوشنل رول بھی ہو اور سول سوسائٹی اور گورنمنٹ, یہ کیسے مل کے ہم ایک خوبصورت سسٹینیبل کوالٹی آف لائف کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جیسے شفا جان صاحب نے بہت اچھی طرح نالج سوسائٹی اور سول سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے کہ بہت اچھا ہمیں جو ہے کہ بات چیت کر کے ہمیں نالج دیا. آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو فیوچر ہمیں روشن نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ جو ہے نا مل کے ایک نالج سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں کتنے سارے پی ایچ ڈیز ہیں ماشاء اللہ. آپ جس ویلی کے آپ بات کریں ماشاء اللہ سے جو ہے نا ہمارے پاس پی ایچ ڈیز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس انجینئرز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس دوسرے ریسرچ اسکالرز کی کمی نہیں ہے. ہمارے لوگ ماشاء اللہ سے اتنا ترقی کر چکے ہیں, ناٹ اونلی اسماعیلیز بٹ اس کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے ادر سسٹر کمیونٹیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ وہ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. اس پورے ایفرٹ کا مقصد جو ہے ہمارے جو ہے نا حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنا, ان کی کاوشوں کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرنا ہے, ان کو سپورٹ دینا ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایک اچھا ایفیکٹو سول سوسائٹی بن کے. جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا تھا اس کو بھی میں ٹچ کروں گی فیوچر کے حوالے سے کہ ہمارے یقیناً بہت سارے ہمارے جو علاقے تھے جغرافک آئسولیشن کی وجہ سے اس لیول پہ نہیں آ سکے ہیں. جتنے ایکیڈین ایجنسیز نے ایفرٹس جو ہے ڈالا ہے اس میں فزیکل ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے, لوگوں کے شعور میں کمی تھوڑی سی ہونے کی وجہ سے اس حالت تک نہیں آئے ہیں جو تھوڑے سے قریب تھے, جو سینٹرل ایریاز میں تھے, جنہوں نے بہت زیادہ مائگریشن کی اور بہت ترقی کیا ہے, جو دینے والا ہاتھ بن چکے ہیں. اس لیول تک ہمارے فار فلنگ ویلیز کے لوگ نہیں آ سکے. اس کے لیے بھی ہمارے امام نے مہربانی کیا ہے کہ فار فلنگ ویلیز کے لیے ایکیڈین ایجنسی اسپیشل پریورٹی ویلیز کے پروجیکٹس کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر امپروو کر رہے ہیں, وہاں پل بن رہے ہیں, وہاں سڑکیں ٹریکبل سڑکیں بن رہی ہے, وہاں کے بچوں کو لا کے
यहाँ पे हॉस्टलों में बिठा के स्पेशल फोकस के साथ तालीम दी जा रही है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंगें हो रही है। प्रायोरिटी वैलीज़ के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंगें हो रही है। शुरू 2-3 वैलीज़ से किया, अभी साल बे साल जो भी इस तरह के जो प्रायोरिटी वैलीज़ है, फार फ्लंग वैलीज़, उनको जोड़े गए हैं, उनको ऐड करते जा रहे हैं। वहाँ भी इक्वल डेवलपमेंट के लिए जो है ना बहुत सारे इस वक्त इंटरवेंशंस हो रहे हैं। हाइड्रो पावर का फोकस ही इन प्रायोरिटी वैलीज़ के ऊपर है कि बिजली सबसे बुनियादी ज़रूरत है इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो एकेडियन एजेंसीज उन इलाक़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, सेहत और तालीम को बेहतर करने, हुनर देने, नौजवानों को, बच्चियों को ख़ासकर फोकस करके ECD की ट्रेनिंगें करवा रहे हैं। वहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंगें करवा रहे हैं। तो फोकस्ड इंटरवेंशंस इस वक्त वहाँ पे हो रही है। जिस तरह पहले स्प्रेड आउट जो है कि एक्टिविटीज़ होती थी उस तरह नहीं है, अभी बिल्कुल फोकस्ड है। साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। हमें अपना मुस्तक़बिल, हमारे इलाक़े का, हमारे नौजवानों का, हमारी ख़वातीन का, हमारे हज़रात का, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे इमाम के काविशों के तहत हमारा मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल रोशन है। लेकिन जैसे शफ़ाजान साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटी के अंदर इनफरादी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनफरादी ज़िम्मेदारी के लिए हमें मज़ीद जो है ना हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर इनफरादी शख्स को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए अपना इनफरादी रोल पॉजिटिवली एकेडियन के एथिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते हुए रोल प्ले करने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए अगेन एकेडियन एजेंसीज़ जो है एफ़र्ट कर रही हैं और शऊर और आगाही दे रही हैं, हुनर दे रही हैं। एकेडियन को देखा देखी अभी हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने पॉलिसीज़ में तरमीम शुरू किया है। अभी देख रहे हैं कि जो भी हम प्रोग्राम करें कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी अप्रोच के तहत करें, जो एकेडियन ने किया है। तो हर जगह हमारे इमाम के इदारों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इस तरह से जो है कि ख़ास कर ख़वातीन के हवाले से मुस्तक़बिल ख़वातीन का जो है कि नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल में और जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथनिंग के अंदर भी। तो हमारी इस वक्त भी आप देखें जो ख़वातीन तंजीमात 80s में बनी थी, आज जो है कि अच्छे खासे अपने ही जो सेविंग्स है मिलियंस में उन्होंने सेविंग्स करके इंटरनल जो है ना लेंडिंग करके अपनी हमसाये के जो गरीब ख़वातीन हैं उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लेंडिंग करके उनके हालात बेहतर करने के लिए आपस में मिल के काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से हम अपने इमाम के शुक्रगुज़ार हैं कि इमाम ने हमें एक रास्ता दिखाया और हमारे जो है तरक्की के लिए जितने जद्दोजहद हमारे इमाम कर रहे हैं, उसी तरह इदारे बनाया है, इदारे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए जो है कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और हमारी जमाअत और सिस्टर कम्युनिटीज़ दोनों जो इदारे काम करते हैं उनको उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इदारों के अंदर भी हम इंसान हैं, इंसानों से जो है ना कभी सुस्ती हो सकती है, कभी गलती हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम एकेडियन के जिस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं उसमें उन एथिकल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए जो है ना जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। और सिविल सोसाइटी का पॉजिटिव रोल फ्यूचर में हमारी हुकूमतों का साथ दे के हुकूमत को भी उस जो है कि उस रास्ते पे उस डायरेक्शन में आने में मददगार साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत मुफस्सिल अंदाज से एक रोल और कैसे इन इदारों को स्ट्रेंथन करना है, अपना रोल प्ले करना है, उसके हवाले से आपने हमें बताया। मैं बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं और हमारे दोनों असातिज़ा साहिबान हमारे पास मौजूद हैं। तो मेरा आप दोनों से एक ही सवाल है और वो सवाल यकीनन इस सवाल से बहुत मिलता जुलता है। जिन डायमेंशंस में आपने अभी तक बात की है उस डायमेंशन में वे फॉरवर्ड क्या है, ये एक अहम सवाल है कि हम बहैसियत फ़र्द और इज्तिमाई तौर पर और बहैसियत इस्माइली, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा आप दोनों से सवाल है।
मेरे ख्याल में मैं एक छोटा सा मशवरा दूंगा, कोई बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। वो ये है कि ज़ाहिर है इंसान जिस लेवल पे आता है वहाँ से अगले लेवल पे जाने के बारे में सोचता है। हमारा जो बेसिक रोल इस वक्त जिसकी नीड है वो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। उसकी तरक्की के जितने भी काम हैं, मिशन हैं, उनमें वो अपनी सपोर्ट करे, अपना टाइम दे दे, अपना नॉलेज दे दे, अपनी स्किल दे दे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटा सा पैगाम है मेरा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। खुशान साहब, एक तो इशफाक साहब ने बहुत अच्छी तरह जो नुक्ता बयान किया है, इसको मैं रिपीट नहीं कर लूँगा। मैं जो वे फॉरवर्ड और जो मैसेज यूथ को और जो सोशल सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर जो कारकुन हैं, उनकी तरफ मेरा पैगाम ये होगा कि नौजवान तबका ऐसे फील कर रहा है कि जो जैसी दुनिया है ऐसी ही थी। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ उनके पेरेंट्स ने किया है और उनको किस तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए। मसलन जो अपने ख़ास कर जो दूर दराज इलाक़ों से बाहर आके माशाल्लाह उन्होंने बहुत कमाया है, बहुत अच्छी जॉब उनके पास है, बहुत अच्छा कारोबार वो कर रहे हैं, वो अपने उन इलाक़ों में किस तरह फोकस करेंगे कि वहाँ की डेवलपमेंट के लिए इदाराजात के लिए, एकेडमियन के इदाराजात के लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि और इंटीग्रेटेडली हम किस तरह आगे लेके जाएं। मसलन अगर हमारी जो देहाती तंजीमात हैं ये जिस स्टेज पे भी है, इनको और इंटीग्रेटेडली आगे ले जाकर बचत आप कब तक करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है ना। उस बचत को किसी और लेवल तक कन्वर्ट करके, एक बड़े कारोबार के लेवल तक कन्वर्ट करके और उसको ट्रांसपेरेंटली उन इलाकों में अगर डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया जाए तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरह शिफाजान साहब ने फरमाया, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इफ़ाद के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये बात भी देखने में आई है कि जो सोसाइटी के अफराद हैं वहाँ पे उनको पजीराई ऐसी ही मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत की तरफ से या मुख्तलिफ इदाराजात की तरफ से पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसको प्रॉपरली, मसलन एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर कूल तो निकाला गया है, सो व्हाट, उससे आगे काम किसका है। अपनी ज़मीनों को तकसीम करे टाइमली और उनमें मसाइल क्रिएट एक दूसरे के लिए ना करे, क्योंकि आज जो दरख्त लगेगा, आज जो ज़मीन बनेगी, वो कल को आपकी औलाद के लिए वो कारामत होगी। अगर आज उसको झगड़े में फंसा के अब रखेंगे तो कल को हो सकता है आपकी औलाद उसको आबाद ही ना कर सके। जो गवर्नमेंट का पैसा भी ज़ाया हुआ है या जिन इदाराजात ने पैसा उसके ऊपर लगाया है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। तो मेरी गुजारिश होगी कि लोग मिल के अपने मसाइल को उलझाए नहीं, सुलझाने की तरफ ले आए और अपनी डेवलपमेंट खुद करें। थैंक यू। मैं आप तीनों मेहमानों का मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने आज के इस दिन को, इस वक्त को आपने वक्फ किया आज की इस गुफ्तगू के लिए। और पैगाम यकीनन हम सब का यही है कि इदारे चाहे इमामती हों, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट के इदारे हों, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जब एक फ़र्द अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक वो अदा नहीं करता, वो पूरा नहीं करता है, शायद ये काम जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहता। तो साबित यही है कि हम सबको अपना रोल अदा करना होगा एज ए नैनो प्लेयर के तौर पर, और तभी हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं, और इस डेवलपमेंट को जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के इनपुट से आगे बढ़ रहा है, इसको हम सस्टेन रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया वंस अगेन, आपके वक्त के लिए, आपके ख़यालात के लिए, आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और गुफ्तगू के साथ मुलाकात होती है। बहुत खूब नाजरीन, हमने देखा कि हमारी टीम ने कितनी तफसील से इमामत के विज़न को बयान किया है, और वाकई में ये एक हकीकत है कि इमाम ज़मान ने जमात की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे मौक़े फ़राहम किए हैं। नाजरीन, अब हम चलते हैं स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल मोहम्मद अली साहब। सर, आपको बहुत बहुत वेलकम आज के सेलिब्रेशन में, और आपको सालगिरह भी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे देखने और सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज की इस जश्न सालगिरह के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? पहली बात तो ये कि हम एज अ जमात इमाम की सालगिरह को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 2020 की ये जो सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ है।
اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر چلوں. آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب ہم سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, ہمارے درمیان فزیکلی امام زمان پاکستان میں موجود تھے اور امام کی آمد تھی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ 9 دسمبر کو مولانا حاضر امام بونی تشریف لے گئے تھے, اور جب ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے سالگرہ کو تو مولانا حاضر امام کی تشریف آوری پاکستان میں آلریڈی تھی. تو جماعت کے لیے خوشی کے لمحات جو تھے وہ اس طرح سے دوبالا تھے کہ ایک تو سالگرہ کا موقع بھی مولا کی موجودگی میں آیا, اور دوسرا یہ کہ ہم سالگرہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یہ بھی خوشی تھی کہ امام زمان ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو 17 کا جو سال ہے ہمارے لیے بڑا ایک خوش قسمتی کا سال رہا. اس کے بعد 2018 اور 2019 جو ہے ہم نے سیلیبریٹ کیا امام کی سالگرہ کو جماعت خانوں میں, اور ہم جماعت وہاں پر باجماعت بیٹھ کر مولا کی سالگرہ کو ہم نے سیلیبریٹ کیا. 2020 اس لیے مختلف ہے کہ فزیکلی امام پاکستان میں موجود نہیں ہے, اور ہم اس وقت کووڈ-19 کو فیس کر رہے ہیں اس پورے سال میں, اور ایسے موقع پہ نہ صرف جو ہے وہ ہم جماعت خانوں میں اس خوشحالی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک بالکل مختلف صورتحال ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں امام زمان کی سالگرہ تو وہ بذات خود ایک خوشی کا تاثر دیتی ہے ہمارے لیے, اور جب ہم کہتے ہیں امام زمان کی سالگرہ تو اس کا مطلب خوشخبری, اس کا مطلب خوشی, اس کا مطلب امید. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جب بھی سالگرہ کا موقع آئے, صورتحال کوئی بھی ہو, حالات کچھ بھی ہوں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک خوشی کا, ایک بہت ہی خیر سگالی کا, ایک اچھے آنے والی وقت کا ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ موقع خوشی کا بھی ہے, پر امید رہنے کا بھی ہے, اور اچھے وقتوں کے آنے کا بھی ہے. بالکل سر, میں ایگری کرتی ہوں آپ کی باتوں سے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو سیشن ہماری ٹیم گلگت بلتستان سے پیش کیا اباؤٹ دا ویژن آف امام, اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ, اس کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ جو گفتگو ابھی ہم نے سنی بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو شمالی علاقہ جات کو یا اس کی ترقی کو ایز اے میں ماڈل کہوں گا, کیونکہ شمالی علاقہ جات میں جو امام زمان کا جو ویژن ہے اس کو ہم نے بذات خود دیکھا کہ کس طرح سے زمین پر ایک نظریہ ہو یا ایک تصور ہو, اس کو عملی طور پر کیسے لایا جا سکتا ہے, اس کی شکل ہمارے سامنے ہے. اور یاسمین کریم صاحبہ نے جس خوبصورتی سے ایک پورا سینیریو ڈیولپ کیا اور پیش کیا وہ بڑا خوبصورت تھا. بلکہ میں, آپ نے تو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا پاکستان کے فریم میں دیکھنا چاہوں گا. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام AKRSP ایک بہت ہی کامیاب پروگرام تھا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا ایز اے ماڈل پروگرام. اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر اس کو ہم کنیکٹ کریں, ایک بہت ہی خاص پروگرام اس کے بعد بنا, اور اس کا نام ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, جسے ہم NRSP کے نام سے جانتے ہیں, اور جس کو بنانے والے شعیب سلطان جو کہ خود AKRSP کا حصہ رہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ امام زمان کا ویژن اگر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو AKRSP کے کامیاب ہونے کے بعد وہ ویژن صرف پاکستان کے شمالی علاقہ جات تک محدود نہیں رہا, بلکہ پورے پاکستان میں پھیل گیا. اور میں اس کو کچھ یوں جوڑوں گا کہ اگر آپ اس کو دیکھیے کہ AKRSP میں سوشیو اکنامک کلچرل ڈیولپمنٹ نے آج کچھ اس طرح سے صورتحال پیدا کی ہے کہ ابھی حال ہی میں GB میں ہم نے الیکشنز دیکھے, اور آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل کلچر اس وقت میچیور ہوتا ہے جب وہ علاقہ, وہاں کے لوگ علمی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے جب میچیور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک پولیٹیکل ول کریٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لٹریسی ریٹ شمالی علاقہ جات میں رہا اور جس طرح سے اس نے رول کیا دنیا بھر میں, کہ آج AKRSP کو اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ امام کا ویژن, تو امام کا ویژن پاکستان کا ویژن ہے. مطلب امام جس طرح سے مستقبل کو دیکھتے ہیں پاکستان کے, اس میں صرف ایک شمالی علاقہ جب تک معاملہ محدود نہیں رہتا, بلکہ امام کے ویژن کو ہم نے NRSP کے کامیاب ہونے کے ساتھ یوں دیکھا کہ وہ روشنی, وہ ویژن, وہ بصیرت
جو ہمیں خاص علاقے میں دیکھ رہے تھے آج ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. تو جہاں امام کا ذکر آئے گا وہاں پر خوشی کا ذکر آئے گا, وہاں پر ویژن کا ذکر آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ لفظ ویژن بڑا عام طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن ویژن اور ویژنری پرسنالٹی اس کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو امام زمان سے زیادہ دور اندیش اور بصیرت سے جڑی ہوئی شخصیت کون ہو سکتا ہے کہ 76 کی کہانی آج ایک خواب سے نکل کر حقیقت بن چکی ہے. تو اگر 76 کی جو ویژنری پرسنالٹی کا جو ایک خواب تھا اگر وہ آج دیکھا جا سکتا ہے تو یقیناً 2020 میں دیکھا جانے والا خواب بھی بڑا روشن مستقبل کی نوید ہے. بہت بہت شکریہ سہیل محمد علی صاحب اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کرنے کے لیے. چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. بہت زبردست ذکیہ. میں ابھی آپ لوگوں کی ڈسکشن سن رہی تھی اور بہت مزہ آ رہا تھا. تو آج کے دن کو لیتے ہوئے اس جشن سالگرہ کی ایکسائٹمنٹ کو اور آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تم اپنی اسپریشنز تھوڑا شیئر کرو کہ کیا چاہتی ہو. ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا وعدے کرتے ہیں, ہم کیا ارادے کرتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بہت اچھا سوال ہے حمیرہ. میرے خیال میں مولانا حازم امام کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو فیوچر میں اور مضبوط بنانا چاہتی ہوں اور اداروں میں ایک اچھا کنٹریبیوشن دینا چاہتی ہوں. زبردست. ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ہدایت, ان کی نوازشات ہم تمام جماعتوں پر بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پر جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو امام کی ہدایت ہمارے لیے واقعی بہت انمول تحفہ ہے. اور اگر ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت سی خواتین ایسی ہیں جو بہت افیکٹو رول پرفارم کر رہی ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا اس کا؟ بالکل حمیرہ, اسی تصور کو لیتے ہوئے ہمارے اسٹیپ کے کچھ ساتھیوں نے ایک پرفارمنس تیار کی ہے جو کہ وومن امپاورمنٹ ان دا لائٹ آف امام گائیڈنس کے حوالے سے ہے. تو آئیں چلیں یہ پرفارمنس دیکھتے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے پانی کیسے اپنی اشکال سانچوں کے مطابق بدلتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کوئلہ خوبصورت ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ایک چھوٹا سا بیج کیسے تناور درخت بنتا ہے؟ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہماری سوچ کے دریچے وسیع سے وسیع ہوتے جائیں گے اور ہمیں اندازہ ہونے لگے گا کہ وہ شخصیت جو ہمارے ارد گرد بستی ہے وہ اسی طرح کے پرآزمائش مراحل سے گزرتی ہے. ان مراحل سے گزرتے ہوئے انہیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کون ہے جو ہمارے ارد گرد بستی ہے؟ وہ کون ہے جو ان مشکل لمحات سے گزر کر ہیرا بنتی ہے؟ وہ کون ہے جسے ثابت قدمی اور بہادری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے؟ وہ ایک عورت ہے. کبھی تم نے اسے ہوا کی بیٹی کے نام سے پکارا, کبھی تم نے اسے زلیخا کے نام سے جانا, کبھی تم نے اسے مریم کے نام سے یاد کیا. وہ ایک عورت ہے جسے کبھی تم نے ماں کے روپ میں دیکھا جو ایک نئی زندگی کو دنیا میں لاتی ہے, کبھی بہن بن کے خیال رکھتے ہوئے دیکھا, کبھی بیٹی سہیلی کے روپ میں دیکھا. لیکن کیا تم نے کبھی اس کے کردار کو دوسرے سانچوں میں ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کے ارادوں کی پختگی کو اس کے حوصلوں میں دیکھا ہے؟ کیونکہ ہر بار اس نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنایا ہے, چاہے وہ کسی بڑی عمارت کی تعمیر ہو یا پہاڑ سر کرنے کا جذبہ ہو یا کسی کی جان بچانے کا حوصلہ ہو یا کسی کے خوابوں کو پروان چڑھانے کا ارادہ ہو. ہر بار اس ہوا کی بیٹی نے اپنے آپ کو اپنے کاموں سے منوایا ہے. اس نظام ہستی میں ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور ہر پیدا کی گئی چیز ایک سنگل سول نفس واحدہ کا حصہ ہے. اسی طرح عورت کو قرآن مجید نساء کے نام سے پکارتا ہے. اسلام عورت کے حقوق اور کردار کی پاسداری کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ عورت اور مرد اپنے کردار اور اعمال کی بنیاد پر حساب دہ ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. صدق اللہ العلی العظیم. اسلام ہمیں مرد اور عورت کے مابین مکمل مساوات کی تاکید کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو خدا کی کتاب قرآن مجید میں بارہا بیان کی گئی ہے. ہماری دینی تعلیمات میں مرد اور خواتین کی مساوات پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر خاندان والے غمگین ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹے کی پیدائش پر یہی خاندان خوشیاں مناتا ہے. اسلام باہمی تحفظ اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میٹنگ کا آغاز کیا جائے. باری باری آپ ہمیں بتائیے کہ مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور ضمیر کھول کر ہم سے بات کریں. مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں اپنی گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو کیسے بیلنس کر پاتی ہوں. یہ سوال ہمیشہ خواتین سے ہی کیوں پوچھا جاتا ہے؟ یہ سوال کبھی مردوں سے تو نہیں پوچھتے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو ذمہ داریوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ مجھ سے بارہا یہ کہا گیا کہ میں اپنی صلاحیت اور تعلیم سے کم عہدہ لینے پر راضی ہو جاؤں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورتیں اچھی لیڈر ثابت نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو کیوں یہ نہیں سمجھاتے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور خواتین کی لیڈرشپ میں کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں؟ آخر ہر بار خواتین ہی کیوں سمجھوتا کریں اور اپنی صلاحیتوں سے کم عہدوں پر کام کریں؟ مجھے ماں بننے پر مبارکبادی دی گئی، لیکن ہر مبارکباد کے بعد ایک ہی خدشے کا اظہار ہوا کہ کیا تم اپنے بچے اور اپنی اعلیٰ نوکری کے ساتھ انصاف کر سکو گی. وہ اصل میں مجھ سے یہی جاننا چاہتے تھے کہ میرے لیے کیا اہم ہے، میری نوکری یا میری اولاد. اور میرا جواب ہوتا دونوں. کتنا اچھا ہو اگر یہی سوال تم بچے کے باپ سے کرو کہ اسے کیا عزیز ہے، اس کی نوکری یا اس کی اولاد. مجھے بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ تم مرد ہو، تم رو نہیں سکتے. لیکن کیوں؟
میں نے اکثر اپنی ماں اور بہن کو اپنے جذبات کا اظہار آنسوؤں کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے لیے بھی یہ ایک انسان ہونے کی علامت ہے جس سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم. ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کن ثقافتی، سماجی، قانونی اور سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چلے سکے کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان ہوگا؟ یہ سفر ابھی بہت وقت لے گا. یوں ہی چلا چل منزل تجھے مل جائے گی گرچہ، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہمیں ان شعبوں کو نمایاں کرنا چاہیے جب خواتین کی ازحد ضرورت ہے، مثلاً سیاسی، معاشی، سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر کریٹو فیلڈز آف اسٹڈی. میں تم سے متفق ہوں. اس سے پہلے ہمیں ایسی بصیرت اور رہنمائی کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم عورتوں کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. جوئل بارکر نے کیا خوب کہا ہے، عمل کے بغیر بصیرت ایک خواب ہے، بصیرت کے بغیر عمل وقت کا ضیاع. عمل اور بصیرت ایک ساتھ ہی دنیا تبدیل کر سکتی ہے. کتنی خوبصورت بات. یہ کوٹ امام کے ویژن کی بہترین عکاسی کرتا ہے. معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں امام کا ویژن کیا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ خواتین تعلیم حاصل کرے اور بااختیار ہو کر اپنے گھر، خاندان اور ملک کی تمام سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے. اس کے ساتھ ساتھ امام میریٹوکریٹک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں جو رنگ، نسل اور جینڈر کی تمام باؤنڈری سے بالاتر ہو کر ہر کسی کے لیے یکساں مواقع اور حقوق فراہم کرتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امام کا ویژن AKDN کی سرگرمیوں کے ذریعے عملی طور پر نظر آتا ہے. مگر میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ AKDN کے ادارے کس طرح سے خواتین کو بااختیار کر رہے ہیں. آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں. کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کمیونٹی خواتین کو پسماندہ رکھ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتی. امام کے ویژن کے مطابق ترقی کی راہوں پر چلنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ معاشرے میں موجود دیگر افراد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے. خود مختار، بااختیار، پر اعتماد خواتین ہی ہمارے معاشرے اور ہماری کمیونٹی اور اس دنیا میں ترقی کی ضمانت ہے. تو AKDN نے کیسے عورتوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم انسانی زندگیاں بچا رہے ہیں. ہم کھیل کے میدانوں میں بھی اپنا درجہ بڑھا رہے ہیں. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں. ہم کل بھی امید کی کرن تھے، ہم آج بھی امید کا دیا ہے اور ہم ہی آنے والا روشن کل ہیں. میں نفس ہوں، میں ہر انسان میں موجود ہوں. مجھے جینڈر کے خانوں میں مت بانٹو، میں ہر وجود کا حصہ ہوں. تاریخ مجھے میری بہادری، طاقت اور ثابت قدمی کے لیے جانتی ہے. بے شک ہم اللہ کی خوبصورت ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں. میں گھر بناتی ہوں اور نسلیں سنوارتی ہوں. اس سفر میں ہمارے والدین، بھائی اور مرد ساتھی بھی ہمارے ہم قدم ہیں. آئیں ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو جینڈر ڈسکرمنیشن سے بالاتر ہو. آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور میں اور تم کو چھوڑ کر ہم بن جائیں. عورت کا وقار
اس کے کارنامے اور حوصلے اس کے اپنے دور اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے ایک رول ماڈل بناتے ہیں۔ آئیے ماضی کی ان خواتین کے کارناموں کو سنتے ہیں جنہوں نے اپنے معاشروں اور نسلوں کو ترقی دی۔ اے صنف نازک تیری نازکی کو سلام، اے صنف نازک تیری نازکی کو سلام، مرد کے شانہ بشانہ تیری کامیابی کو سلام، پختگی تیری جھلکے تیرے ارادوں سے، پختگی تیری جھلکے تیرے ارادوں سے، افشاں ہو تیری دانائی تیرے عظیم کاموں سے۔ دین اسلام خواتین کے حقوق کے بارے میں بارہا بیان کرتا ہے۔ ماضی میں ہمارے سامنے ایسی بہت سی خواتین کی مثالیں موجود ہیں جن میں سر فہرست ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کپ کپاتے یا محمد آ گئے جب غار سے، لپیٹا چادر میں اپنی خدیجہ نے پیار سے، کر دی تصدیق کہ ہیں بے شک آپ اللہ کے نبی، پہلی مسلم آپ ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان کی بیٹی فاطمہ خاتون جنت بنت نبی، میسر جن کے سبب تسبیح مشکل آسان کی، ان سے جاری ہے امامت جو کبھی رکتی نہیں، گود میں جن کے پلے سردار فردوس سے بری، فاطمہ کی لاڈلی زینب ہیں بابا کی جبیں، وہ شجاعت کی نشانی خود پہ تھا ان کو یقین، کربلا میں کی حفاظت عابدی کی آپ نے، مریدوں پہ کر دیا احسان اکبر آپ نے، لے گئے دربار میں یزید کے جب آپ کو، کیا دلیری کیا تھا خطبہ آفریں ہو آپ کو، نبی کی پیاری نواسی علی کی تھی وہ کلی، مشکلوں کی اس گھڑی میں آپ تھیں ڈٹ کر کھڑی، آپ تینوں محترم ہیں امت کی شان ہیں، مشعل راہ اعلی ظرفی آپ کی پہچان ہے، مشعل راہ اعلی ظرفی آپ کی پہچان ہے۔ میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور دوزخ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ دونوں حجابات ختم ہو جائیں اور یہ بات واضح ہو جائے کہ کون اللہ کی عبادت اس کی محبت کے زیر اثر کرتا ہے، نہ کہ جہنم کے خوف اور جنت کی امید سے۔ آئیے ملتے ہیں رابعہ العدویہ سے۔ میرے جینے کی وجہ فقط عشق خدا، میرے جینے کی وجہ فقط عشق خدا، ہوں میں بصرہ کی رابعہ العدویہ، عشق بنا مقصد حیات اور ہوئی میں فنا، عشق بنا مقصد حیات اور ہوئی میں فنا، یہی آرزو ہے کہ پائے وجود میرا تجھ میں بقا، بھٹکتے ہو ڈھونڈتے ہو خدا کو تم ہر جگہ، بھٹکتے ہو ڈھونڈتے ہو خدا کو تم ہر جگہ، اے نادا جھانک اپنے اندر وہ ہے دل میں بسا، میں عاشق ہوں تاجر نہیں جو تجارت کروں اس ذات سے، میں عاشق ہوں تاجر نہیں جو تجارت کروں اس ذات سے، میرے محبوب آرزوئے جنت اور خوف دوزخ کو میرے دل سے تو مٹا، رابعہ کا پیغام ہے
फ़कत इश्क़ खुदा। राबिया का पैगाम है फ़कत इश्क़ खुदा। जलाए रख तू भी अपने सीने में एक चिंगारिये वफ़ा। आइए एक और मिसाली खातून के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनका ताल्लुक़ 11वीं सदी ईस्वी से है। इनका नाम अल सैयदा अल हुर्रा है। निफ्स सदी तक सियासत पर करती रही वो राज, अपनी कायदाना सलाहियत से बखूबी निभाया हर काज। वजूद में इनकी बहादुरी और खुद मुख्तारी का हसीन इम्तिजाज, ज़ात में इनकी रास्तबाजी और फ़हम ज़हनत का बेहतरीन मिजाज। बेहतरीन खूबियों की मलका लिए सलाहियत कायदाना, यमन और गुजरात में थी इनकी सियासत मशहूर आला। इन्हीं कारनामों के एवज़ इनायत हुआ ओहदाए आला, गुजरात और जज़ीरा फ़ातिमिया में फैलाई दावत इस्माइलिया। आपकी खिदमत का था सिला तो हासिल हुआ वो मकाम, लिया जाता खुतबों में इमाम के बाद आपका भी नाम। चलिए अब हम मिलते हैं मरियम अस्तलाबी से, जिन्होंने साइंस के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी। ये है कहानी फातिमी शहजादी की बड़ी प्यारी। ये है कहानी फातिमी शहजादी की बड़ी प्यारी। सुल्ताना सित्तुल मुल्क इमाम अजीज अलैहिस्सलाम की दुलारी थी वो लाडली, पाया खूब प्यार इमाम ज़माना से। थी वो लाडली, पाया खूब प्यार इमाम ज़माना से। पाई इल्म व हिकमत और दौलत इमाम के ख़जाने से। नहीं मिलती मसल उनकी फराख दिली की आला नामों में। नहीं मिलती मसल उनकी फराख दिली की आला नामों में। कर दी कुर्बान सारी मालो दौलत खैराती कामों में। सखावत अमल फ़िक्र इंसानियत काम तामीराती। सखावत अमल फ़िक्र इंसानियत काम तामीराती। कर दी वक्फ अवाम की खातिर अपनी जिंदगानी। अपनाई उम्दा हिकमत अमली आई जब निज़ामे हुकूमत की बात। अपनाई उम्दा हिकमत अमली आई जब निज़ामे हुकूमत की बात। उबरी निगरां हुक्मरां बनकर जब उमर इमाम की थी साथ। हुई जब सुपुर्दे खाक नहीं हुई ख़त्म उनकी कहानी। हुई जब सुपुर्दे खाक नहीं हुई ख़त्म उनकी कहानी। उनके कारनामों की दास्तानें फैलने लगी शूरा की ज़बानी। आइए मिलते हैं फातमी खलीफ इमाम अजीज़ की बेटी सैयदा सित्तुल मुल्क से, जिन्होंने अपने वक्त में एक बाएतमाद मुशीर और होशियार एडमिनिस्ट्रेटर की खिदमत। हुई पैदा हल्ब में किया हासिल मकाम आला। हुई पैदा हल्ब में किया हासिल मकाम आला। चली वालिद के नक्श कदम पे साइंस में हुआ बोलबाला। थी मरियम के कामों में इतनी महारत और जिद्दत। थी मरियम के कामों में इतनी महारत और जिद्दत। मिली उन्हें अमीरे हल्ब के दरबार में भी इज्जत। की इजादात कहीं जिनमें शामिल अस्तरलाब भी। की इजादात कहीं जिनमें शामिल अस्तरलाब भी। कि जुड़ गया हमेशा के लिए इसमें मरियम के साथ अस्तरलाबी। सितारों की गर्दिश तो सिमत बताई। इल्मे नुजूम व फल्कियात समझाया। सितारों की गर्दिश व सिमत बताई। इल्मे नुजूम व फल्कियात समझाया। आपके अस्तरलाब ने इल्मे साइंस में खूब तहलका मचाया।
آپ کی علمی خدمات سے ہوئی انسانی معاشرے کو آسانی اور حیرت. آپ کی علمی خدمات سے ہوئی انسانی معاشرے کو آسانی اور حیرت. ابن ندیم کی فہرست خاتون سائنسداں میں ہوئیں آپ سر فہرست. سلام ہو تم پر اے ماضی، حال اور مستقبل کی عورت. تمہاری مثالیں آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ مشعل جب جب روشنی دینے کے لیے جلی، اس نے اپنے ارد گرد ہوا کا رخ تیز ہوتے ہوئے پایا، لیکن اسے بہت بار ہوا کا رخ بدلنے کے لیے سہارا ملا، جیسے اسلامی تعلیمات، امام کا ویژن اور آج کے دور میں AKDN کی مثال. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. کائنات میں ہر ایک شے کو اس کی اہمیت اور مخصوص خاصیت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان تمام میں ہم آہنگی، کو ایگزسٹنس اور توازن، بیلنس، ان تمام کو مکمل اور خوبصورت بناتے ہیں. جہاں ایک عورت اپنے بچوں کی تربیت کر کے ایک بہترین نسل کی تعمیر کرتی ہے، وہیں دوسری عورت اپنی پروفیشنل سروسز دے کر فضا میں پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عورت نہ صرف اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل سروس میں بھی اچھے سے بخوبی انجام دیتی ہے. سوال یہ ہے، کیا معاشرہ عورت کو وہ مواقع اور عزت و وقار فراہم کرتا ہے جو انسان ہونے کے ناطے اس کا بنیادی حق ہے؟ مسلم تاریخ میں ہمیں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اولین مثال کے طور پر نظر آتی ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، بلکہ ہر مشکل موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل سپورٹ فراہم کی. دور رسالت کی طرح دور امامت میں بھی خواتین کی معاشرے میں تکریم اور معاشرتی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت نمایاں نظر آتی ہیں. اسی روایت کا تسلسل ہمیں امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں واضح دکھائی دیتا ہے، جہاں خواتین میں تعلیم کے فروغ اور دیگر سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کے لیے خصوصی اداروں کے قیام اور پروگرامز کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. عورت کے انہی حقوق کی قدر افزائی ہمیں امام علیہ السلام کے ویژن اور امامتی اداروں کے کاموں میں نظر آتی ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام نے 2014 کی اسپیچ میں فرمایا، Women's participation in society is vital to ensure an improved quality of life, from education to health, participation in local governance to leadership in business. We have witnessed the potential for women and men to work alongside each other, while respecting the ethics of Islam to build their communities. ویمن امپاورمنٹ کے لیے امامتی اداروں کی جانے والی کاوشوں کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں، جو عورتوں کو خود کفیل، ہنرمند اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد کر رہی ہے. آغا خان ایجوکیشن سروسز AKES تعلیم کسی بھی معاشرے کی تشکیل اور اس کے لوگوں میں شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. A significant proportion of students educated by AKES in Pakistan is from the rural areas. A great majority of them are females. In the Gilgit-Baltistan and Chitral districts of northern Pakistan, the network's policy of maintaining a 65:35 ratio of girls to boys in its schools has had dramatic effects on female matriculation and academic achievement. It provides
quality educational access to over 34,000 students, of which 50% are female. یہ کاوشیں نہ صرف سیکنڈری اسکول تک محدود ہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن میں بھی نظر آتی ہیں. دی آغا خان یونیورسٹی. ہائر ایجوکیشن میں آغا خان یونیورسٹی کا شمار معروف بین الاقوامی اداروں میں ہوتا ہے. دی AKU empowers women by providing equal opportunities to women in the field of nursing, medicine, and education. Many projects initiated by the AKU centers around identifying and fulfilling the needs of women in society and helping them to become more equipped and self-reliant. These projects are undertaken by educating and training women to build structures for themselves that can help them to take life-informed decisions in both personal and professional lives. AKU has been the pioneer in nursing education, with majority of its female students and the alumni serving the healthcare sector all across the world. سال 2019 سے 20 کے دوران AKU کے انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے مختلف ڈگری پروگرامز میں انرولڈ 97 اسٹوڈنٹس میں سے 58 خواتین تھیں. IED مستحق طلبہ کو اسکالرشپ کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے جن کی ایک بڑی تعداد خواتین پر مشتمل ہے. IED سے تعلیم مکمل کرنے والی خواتین کی ایک نمایاں تعداد مختلف سرکاری اور پرائیویٹ قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمت سر انجام دے رہی ہیں. معاشرے میں عورت کی مکمل یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ امامتی ادارے ان کی صحت کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج ہمیں اسی تصور کی ترجمانی آغا خان ہیلتھ سروسز میں نظر آتی ہے. AKHS runs different training programs to train and empower women to become self-reliant, as well as work for the betterment of other women who face life-threatening diseases during childbirth. Pakistan has one of the highest mortality rates in the world. AKHS, with its free-of-cost services to the economically vulnerable segments of society, is contributing greatly in tackling this grave challenge. Community-based health programs focus on training and developing human resource at the grassroots level by engaging and empowering the local communities across Pakistan. AKU promotes the role of women in the health sector, especially senior nurses and lady health visitors. صحت کے ساتھ ساتھ معاشی بہبود بھی انسان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا بنیادی حصہ ہے، اور اس مقصد کے لیے AKDN کے تمام ادارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواتین کی معاشی خود مختاری اور معاشرے کی معاشی سرگرمیوں میں ان کی بھرپور شمولیت AKDN کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے. اس سلسلے میں آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنانس کا رول خصوصی اہمیت کا حامل ہے. Aga Khan Microfinance. The Aga Khan Agency for Microfinance, AKAM, has programs in over 13 countries throughout the developing world, including Pakistan. Over a third, 33% of the bank clients are female, and 2/3 of the borrowers reside in rural areas. Small and medium enterprises for women. Aga Khan Microfinance considers small and medium enterprise activity at the heart of growth, sustaining jobs, creating new employment, and helping in the development and support of local production. These are few examples from many. The AKDN is working to inspire and support women and improve their quality of life, their families, and societies. Many of us are beneficiaries of this vision. These institutions are doing their best to implement the vision of Maulana Hazrat Imam alayhi salam. But this also requires our individual effort to continue and support the initiative and to promote
every woman to become a leader in every walk of life. किसी भी बावक्कार माशरे की खूबसूरती और इसकी तकमील इसी वक्त मुमकिन है जब मर्द और औरत मिलकर अपना किरदार अदा करते हैं. एक मजबूत औरत अपने ख़ानदान के साथ साथ पूरे माशरे को संवारने में भी अपना अहम किरदार अदा करती है. यही वजह है कि इकबाल ने खूब कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू. इमाम का विजन हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का अहम ज़रिया है और इमाम के इसी विजन को AKDN अमली जामा पहनाता है. जो हौसला ख़वातीन को इमाम के विजन और इंस्टीट्यूशंस के कामों से मिला है वो उनकी ज़िंदगियों को बदलने में मदद फराहम कर रहा है, जिससे वो अपनी और अपने घर वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना रही हैं. आइए ऐसी ही कुछ कहानियों को सुनते हैं और उनकी ज़िंदगियों के सफ़र से इंस्पायर होते हैं. आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक औरत किस तरह अपने रोज़मर्रा के कामों से अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करती है. क्या हुआ अगर मैं बेटी हूँ बाबा? नस्ल को संवारना भी मेरी जिम्मेदारी है. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ख़ानदान के दीगर अफराद किस तरह ख़वातीन को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अकदीर शाह है. मेरा ताल्लुक़ पस्सू उन्ज़ा से है. उन्ज़ा में AKDN के आने से पहले जो माहौल थी वो कुछ इस तरह से था कि हमारे माहें बहनें अपने घर वालों के साथ खेतों में तो काम करते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग या दूसरे पोजीशन पे उनके कोई रोल नहीं होता था. AKDN के आने के बाद हमें पता चला हमारे इमाम के फरमान के मुताबिक कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, तो आपने अपने बेटी को पढ़ाना है. तो इस तरह से AKDN के आने से हमें ये पता चला कि ख़वातीन भी जो है ना वो पोजीशन रख सकती है, अच्छे जॉब कर सकती है, डिसीजन मेकिंग में वो अपना हिस्सा डाल सकती है. तो इसी तरह से हमने भी अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने की कोशिश की, अपने बहनों को. तो मेरे भी 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको अच्छे तालीम दिलाई है. और मेरी बेटी जो है ना वो भी स्टेप प्रोग्राम में लंदन से पढ़ के आई है. तो मुझे खुशी है कि वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस माशरे में. थैंक यू. ख़वातीन सिर्फ अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियां ही नहीं संवार रही हैं, बल्कि साथ साथ अपने मुआशरे की दूसरी ख़वातीन की ज़िंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रही हैं. आइए एक ऐसी ही कहानी को सुनते हैं. Hi, I'm Sonal Dhanani from Karachi, Pakistan, and my journey is all about creating resilient communities through alternate education and mental health program. This journey wasn't easy. As a young girl when I started, as a woman right now, I feel one of the challenge we all face is that lack of trust that we can do it, that a girl can do it. And many times when I was working with the communities, people didn't take me seriously just because of my gender. And that's where I made sure that I want to tell them that I and my voice matters equally. And what I was bringing to them was for the benefit of everyone, not for a specific gender. And I think when it comes to women empowerment in the journey, it's the same, that these women are made to believe that they cannot do it. And I want to empower from the same source to put this motivation and put this potential into them that they can do it and they should do it. So if I talk from Imam's perspective, I feel that Imam's perspective is a continued motivation.
If I recall my REC time, I still remember that there was a chart which had different professions. And I never heard in the institution that Imam has mentioned this for boys. But every time when there was a discussion, they mentioned that Imam has suggested these profession for girls as well. And in all of the profession, I could see that the glimpse of serving other people was there. So Imam's vision of doing something for more than your self-interest is something which keeps me going. In my organization, Parinde, we do a lot of voluntary work till now. We do a lot of free mental health program for different communities. And that gives us motivation and courage to keep doing this work, which is very important. Because when you work for money, you satisfy your need. But when you work beyond money, when you work for others' betterment, that's where you satisfy your soul. Jamaati institution has been a blessing for me, where I felt that I found equal opportunity as a woman to volunteer into different programs, to volunteer into different cities of Pakistan. And now when I go in the sister communities, I see myself standing out and different because of my voluntary experience, because of that rigorous work we did in the community from very beginning to end by our own. Not like where everything was prepared and we just went and did the session. But जब अब शुरू से सब कर रहे थे उस volunteerism में, उस camps में, that has polished our skills like anything. So right now, whoever is listening to this message, I want to tell you that you have a spark. And let your gender not take you down, that you cannot do it. You are privileged that you are here. You have people in your surrounding who wants to empower you and bring that change to you. Don't let this opportunity go. And know that you have an equal say in everything you do, and you can do anything you want. So dream more and achieve those dreams. Thank you. चले मिलते हैं एक नौजवान से जो अपनी वालदा की तरबियत और मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह कर रहे हैं. मेरा नाम अली आहिल है और मैं आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ. मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन BVS पारसी हाई स्कूल से और अपनी प्राइमरी एजुकेशन बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से हासिल की. ये सब मुमकिन हुआ मेरी वालदा की वजह से, जो एक सिंगल पेरेंट है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा, चाहे फिर वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या उनकी पर्सनल लाइफ. आज जो मैं इस काबिल हूँ कि अपना कोचिंग सेंटर चला सकूँ, मुख्तलिफ इदारों में अपनी ऑनररी सर्विसेज दे सकूँ, इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी वालदा को, उनकी परवरिश को, उनकी गाइडेंस को. जब भी हमें उनकी ज़रूरत थी वो हमेशा हमारे साथ खड़ी थी. वो मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां अदा करती हैं, मैं चाहता हूँ मैं भी उनकी तरह एक दिन अपनी जिम्मेदारियां अदा करूँ. यही बात तो ये है कि मेरी वालदा अभी तक पढ़ रही हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर यकीन रखती हैं. वो ना सिर्फ एक अच्छी माँ बल्कि एक बेहतरीन मेंटोर भी हैं. वो हाजर इमाम के वुमेन एम्पावरमेंट के विजन को फॉलो भी कर रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा एक कॉन्फिडेंट और खुद मुख्तार औरत है. जिस तरह हर फैमिली में माँ एक पिलर होती है, इस तरह हमारी फैमिली का पिलर हमारी वालदा है और मैं चाहता हूँ एक दिन मैं भी हमारी इस फैमिली का पिलर बनूं. मैंने कहीं एक छोटी सी नज़म पढ़ी थी जो मैं अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहता हूँ. ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है. तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. कहाँ बसाते जहाँ और मैं कम सनो नादां, मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है. औरत का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता. ये सफ़र हर जगह, हर घड़ी, हर पहर एक नए मोड़ से गुज़रता है और ज़िंदगी के नए मराहिल को तय करता है. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करता है. कई दफ़ा ख़वातीन ने अपने कंधों पर आने वाली ज़िम्मेदारियों को
बखूबी निभाने की कोशिश की। जब हम इनकी कहानियों को करीब से सुनते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उनके कारनामों से बहुत से ख़ानदान और माशरे तरक्की की राह पर गामज़न हुए। उसका सफ़र आसान ना था, मगर उसका हौसला बुलंद था। आइए हम आज उन तमाम ख़वातीन को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने ख़ानदानों, मुआशरों और नस्लों की बेलौस खिदमत की और साथ ही साथ उस सोसाइटी की हौसला अफजाई करते हैं जिसने उसे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया, जिसके ज़रिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकीं और माशरे में दूसरों के लिए मशले राह बन गईं। ए औरत तुझे सलाम। बहुत खूब, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल मोहम्मद अली साहब। सर, हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वीडियो, आपकी इसके हवाले से क्या तासुरात हैं? ज़किया, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से, तो जब हम किसी भी मुआशरे की बेहतरी की बात करते हैं तो वो औरतों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। बल्कि हमारे सिंध में एक सिंधी मुहावरा है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। कहा जाता है कि फ़र्द पढ़ा, मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो घर पढ़ा। मतलब अगर हमने मर्दों को पढ़ा दिया, तालीम याफ्ता कर दिया, तो एक वाहिद फ़र्द को हमने पढ़ा लिखा कर दिया। लेकिन अगर हमने एक औरत को पढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि हमने पूरे घर को, पूरे मुआशरे को पढ़ा दिया। तो जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो आप यूँ समझें कि आप सोसाइटल डेवलपमेंट की या सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि औरत को अगर आप निकाल दें मुआशरे से, तो फिर मुआशरे में, बल्कि लफ्ज़ मुआशरा बज़ाते ख़ुद जो है आप समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि किसी भी नस्ल को आगे बढ़ाने, किसी भी मुआशरे के तरक्की करने का जो दारोमदार है वो उस औरत के पढ़े लिखे होने पर है। और जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शुमाली इलाका जात के डेवलपमेंट की, तो आपने देखा कि यास्मीन करीम साहिबा ने किस तरह से प्राइमरी हेल्थ से बात को शुरू करके और फिर उसको वहाँ के दूसरे प्रोजेक्ट्स तक लेके गई। किसी एक प्रोजेक्ट में मैंने नहीं देखा कि औरत का पार्टिसिपेशन ना हो। यानी औरत ने हर शोबे में अपनी प्रेजेंस को, अपने पार्टिसिपेशन को मुमकिन बनाया। तो विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए और हमारे लिए असल में सोशल डेवलपमेंट है। अगर औरत पर आपने इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब है कि आप मुस्तकबिल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, यहाँ तक कि बीवी की शक्ल में हो। विमेन एम्पावरमेंट मीन्स सोसाइटल डेवलपमेंट। लिहाजा ये मेरे लिए मुतरादिफ अल्फाज हैं। अगर हम कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट तो इसका मतलब है कि आप मुआशरे को बनाने की बात कर रहे हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो फिर सोसाइटी के साथ लफ्ज़ डेवलपमेंट लगाना बिल्कुल भी एक ख्वाब है, एक बिल्कुल शराब है, उसमें फिर कोई हकीकत नहीं हो सकती। तो मेरी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट हर शोबे के अंदर आगे बढ़ने का नाम है। लिहाजा जब हम कहते हैं सिनफ़े नाजुक, तो बज़ाहिर तो शेर व शायरी में ये बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो जिसके लिए हम कह रहे हैं सिनफ़े नाजुक, वो जिस्मानी लिहाज से तो नाजुक ज़रूर है, लेकिन वो नफ्सियाती लिहाज से, वो आसाबी लिहाज से, वो इल्मी लिहाज से कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर औरत क़यादत ना कर सके, जहाँ पर औरत लीड ना कर सके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जब हम बहुत ज़्यादा जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से तौहीन है औरत की, क्योंकि हम कंपैरिजन करें ही क्यों, कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ पर मामला इक्वालिटी से ज़्यादा एक्विटी का है। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों की अपनी वीकनेसेस हैं, और वो वीकनेसेस के अंदर भी स्ट्रेंथ है। उसका रीज़न है कि जो कमी औरत में होगी उसको मर्द पूरा करेगा, और जो मर्द में कमी होगी उसको औरत पूरा करेगी। लिहाजा ये जो कमियां हैं असल में ये भी अपने अंदर एक खूबियां लिए हुए हैं। लिहाजा वीकनेस का और स्ट्रेंथ का होना पूरी तस्वीर को मुकम्मल करता है, वरना ये तस्वीर जो है नामुकम्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपकी आमद का, और आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे नाजरीन को अपने कीमती ख्यालात से आगाह किया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।
جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ ویٹ زکیہ، خداحافظ کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو کل کی ہائی لائٹس بتانا چاہیں گے۔ ضرور جی تو ناظرین، کل ہم اپنے ایک اور شاندار پروگرام کی طرف بڑھیں گے اور ہم ایک گیت محفل انجوائے کریں گے شان کریمی کے نام سے، اور جسے ہمارے ہر دل عزیز اکبر ہدا پیش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ زکیہ، ہم ایک اور پروگرام کو انجوائے کریں گے جو ہماری چترال کی ٹیم ہمارے ساتھ شیئر کرے گی، اور وہ پروگرام ہوگا سوشل ہارمونی پر۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس کو بہت اچھے سے ہمارے علم میں اضافہ کرے گی۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔